آپ نے شاید کم یہ بات سنی ہو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، سال ڈیڑھ آپ سے بڑے تھے، ان کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا۔ ایک دفعہ دیا گیا، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، دوسری دفعہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا رب تعالیٰ بجاتے رہے، لیکن ایک دفعہ آپ کی مشکیزے میں ڈالا گیا۔ آپ رات کو اٹھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، آج ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، ہم کہتے ہیں رب تعالیٰ کو ہم ہی ملے ہیں۔ ان ہستیوں کو دیکھیں، ان کی شان کو دیکھیں، یہ کس کے نواسے ہیں؟ یہ تاجدار انبیاء کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ دیا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کسی ہستی کا مرتبہ ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی کا ہے، یہ ان کے نواسے ہیں۔ اور رب تعالیٰ کے پیارے نبی کتنی محبت کرتے ہیں، ان سے گرتے تھے، آپ سن چکے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکیزے میں زہر ڈال دیا گیا۔ جب زہر ڈالا گیا، رات کو آپ اٹھے، آپ کو پانی کی طلب ہوئی، آپ نے پانی پیا تو یہ فرمایا یہ کیسا پانی تھا کہ میرے جگر کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ ان ہستیوں کے اوپر یہ ابتلا آئی، یہ آزمائش آئی، آج امت کے اوپر آتی ہے۔ آج نادان اور ناواقف مسلمان ہمارے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، اور پھر ہم بھی کاٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ رب تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے مسلمانوں کا کٹنا ہی محبوب ہے۔ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جنت اتنی سستی ہے، ہم کلمہ پڑھیں گے چلے جائیں گے؟ رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا رب تعالیٰ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ چاہتے ہیں، اگر رب تعالیٰ چاہتے تو حضرت حسین کو تختے پہ نہ بٹھا دیتے۔ یزید کی کیا جرت اور طاقت تھی کہ وہ حضرت حسین کو روکتا یا صحابہ کرام کو روکتا؟ ایک لکھی ہوئی چیز تھی، صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہو جائے گا، نہیں گئے ساتھ، کچھ گئے تو یہ واقعہ رہنما ہوا، ورنہ یزید کی کوئی جرت نہ تھی کہ وہ حضرت حسین کو میلی آنکھ سے بھی دیکھتا۔ رب تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا، کسی کے نصیب میں رب تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی لکھی تھی کہ آؤ قربانی دے کے جنتیوں کا سردار بنانا ہے، اور کسی کی پیشانی پہ ازل سے رب تعالیٰ نے بدبختی اور لعنت لکھ دی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ مشکیزے میں زہر ڈال دیا گیا، آپ اٹھے، زہر پیا، وہ پانی پیا تو پھر فرمایا کہ یہ کیسا پانی تھا کہ میرے جگر کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ قربانیاں آئیں، اس لیے ان چیزوں سے آپ کے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کیوں کاٹ رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں پوری امت ایک طرف آپ رکھ دو، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے، ہم وہ قربانی تو کیا، وہ جس جگہ پہ گئے وہ چل کے ان کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی، پوری امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری قربانیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ ہم کتنی قربانیاں دے کے بیٹھے ہیں دین کے لیے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قربانی دی، شہید ہو گئے، چلے گئے۔ اور پھر یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی شان سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ جب اٹھاتے تھے پیار سے فرمایا کرتے تھے یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ دو مسلمان جو عظیم مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دوسری جماعت کو کافر نہیں کہہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دو عظیم جماعتیں کہہ رہے ہیں اور دونوں کو مسلمان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا شہزادہ، یہ دو مسلمانوں کی جو عظیم جماعتیں ہوں گی، یہ ان کے درمیان صلح کا سبب بنے گا، یہ سرداری کا تاج اس کے سر ہوگا۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ سب کچھ ان کے حوالے کیا، تاج و تخت پہلے آپ تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی کہ امت کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ اور پھر بھی جتنی بھی فتنہ چاہتے تھے لوگ، ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی، ان کے فتنے خاک میں مل گئے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اور سارے مسلمانوں کے درمیان ایک بات پہ اتفاق ہوا، اور پھر ان کی حکومت چلی اور دیر تک چلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
شہزادوں کی کن کن باتوں کا ہم تذکرہ کریں، پھر ذہن میں آ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور کندھے کے اوپر حضرت حسین کو اٹھا رکھا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ حضرت حسین کو کیا سواری ملی ہے، کیا سواری ملی ہے حضرت حسین کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تم سواری کو دیکھ رہے ہو، ذرا سواری جو کرنے والا ہے اس کو بھی تو دیکھو، وہ کیسا شاہ سوار ہے، اس کی بھی کیا کہنے ہیں، حسین کو بھی تو ذرا دیکھو، وہ بھی تو باکمال ہے۔